الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امہات المومنین کے سوانح اور ان کی زندگی کے حالات کے بیان میں گزشتہ جمعہ میں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات آپ کے سامنے آئے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے کچھ حالات کا ذکر آج کی نشست میں کرتے ہیں. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 3 ہجری میں آئیں. یہ وہ 5ویں خوش نصیب خاتون ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. ان کا تعلق بنو عامر کی ایک شاخ بنو ہلال سے تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قبیلے کا نام بنو عامر تھا. اسی قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ بنو ہلال تھی جو ابتدا میں یمن میں آباد تھی. یمن کے لوگ بڑے خوشحال تصور کیے جاتے تھے. یہ علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعتبار سے ان کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن یہ قوم ناشکری پر اتر آئی تھی. سورج، چاند اور دیگر اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا. انہوں نے سیلاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کیا تھا جس کا نام قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے. اس کا نام معارب تھا. یہ بند اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا اور یہ سارا علاقہ سیلاب کی زد میں آ گیا. وہ جو زرخیزی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور اب ان کے علاقے میں جھاڑ جھنکار کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہی. تو لوگ تنگ آ کر وہاں سے نقل مکانی کرنا شروع ہوئے. تو جب لوگوں نے وہاں سے نقل مکانیاں کی تو انہی لوگوں میں بنو ہلال قبیلہ بھی تھا. یہ قبیلہ یمن سے نکل کر حجاز میں آ کر آباد ہوا. حضرت زینب بنت خزیمہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا. ان کے والد کا نام خزیمہ بن حارث تھا اور یہ عرب کے مشہور سرداروں میں شمار ہوتے تھے. ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا. حضرت زینب بنت خزیمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی بہنیں بہت بڑے بڑے خاندانوں میں بیاہی تھیں. چنانچہ ان کی ایک بہن جو ان کی باپ شریک بہن تھی ان کا نام ام الفضل تھا اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. ان کی ایک دوسری باپ شریک بہن کا نام لبابہ تھا اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. ان کی ایک ماں شریک بہن کا نام میمونہ تھا، میمونہ بنت حارث، اور ان کو ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں آخر میں جا کے ہم ام المومنین حضرت میمونہ کے حالات پڑھیں گے. اسی طریقے سے ان کی ایک ماں شریک بہن کا نام اسماء بنت عمیس تھا. یہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں تھی، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں آئیں اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. اور ان کی ایک ماں شریک بہن کا نام سلمہ بنت عمیس تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. تو اس طریقے سے مختلف حوالوں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابتیں تھیں. ان کا پہلا نکاح ہوا تھا. کس سے ہوا تھا اس میں مختلف آراء ہیں. چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا پہلا نکاح حارث بن عبد المطلب کے ایک بیٹے سے ہوا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کے ساتھ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا.
ان کے انتقال کے بعد ان کا دوسرا نکاح بھی اپنے سابقہ خاوند کے بھائی سے ہوا، جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور اپنے انہی خاوند کے ساتھ حضرت زینب بنت خزیمہ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ حضرت زینب کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 13 برس پہلے ہوئی تھی۔ تو جب اسلام کا آغاز ہوا تو یہ اپنے سن شعور میں تھی، چنانچہ اولین مسلمان ہونے والوں میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا نام بھی ہے، اور یہ اپنے شوہر حضرت ابو عبیدہ بن حارث کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ان کے شوہر ابو عبیدہ بن حارث بدری صحابہ کرام میں سے ہیں۔ غزوہ بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ موجود تھے، اور اسی غزوے ہی میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ ان کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفر کی افواج آمنے سامنے تھیں، تو اس زمانے کا رواج تھا کہ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں لشکروں کے کچھ پہلوان باہر نکل کر زور آزمائی کیا کرتے تھے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، اور عام طور پر جس فریق کا پہلوان دوسرے کو مار دیتا تو اسی کا ہی پلہ بھاری سمجھا جاتا تھا، یہ ان کے حق میں ایک نیک شگون سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی رواج کے مطابق عام جنگ شروع ہونے سے پہلے بدر کے میدان میں قریش کی جانب سے 3 لوگ آئے جو قریش کے مشہور شہ سواروں میں سے تھے، اور وہ تینوں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ایک عتبہ بن ربیعہ تھا، ایک اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ تھا، اور تیسرے نمبر پر عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ولید بن عتبہ تھا۔ یہ تینوں قریش کی لشکر سے نکل کر باہر آئے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دینے لگے کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے گا۔ ان کے مقابلے کے لیے شروع میں انصار کے 3 حضرات تشریف لے گئے۔ جب وہ باہر آئے ان کے مقابلے کے لیے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تمہارے ساتھ نہیں لڑنا، بلکہ جو ہمارے ہم پلہ لوگ ہیں انہیں باہر بھیجو۔ مقصد یہ تھا کہ جو ہماری برادری کے لوگ ہیں، قریش ہیں، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، ان میں سے کوئی آئے اور ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری جوانوں کو واپس بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلے کے لیے 3 حضرات کا نام لیا۔ ایک آپ نے حضرت حمزہ کا نام لیا، دوسرے نمبر پر حضرت علی کا نام لیا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو عبیدہ بن حارث کا نام لیا، اور یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کفالت میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو اس خطرناک مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 مہاجرین کو ان تینوں سے مقابلے کے لیے بلایا، وہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ مشکل مراحل کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی اہل خانہ کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ جب میٹھا کھانے کی باری آتی ہے تو اپنے ہی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، اور جب کوئی مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو عام طور پر جو ہمارے ارباب حل و عقد ہیں وہ دوسروں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ آپ سیرت پڑھ جائیے، جہاں بھی کوئی مشکل مرحلہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو سامنے رکھتے۔ خیبر کے میدان میں جو سب سے مشکل قلعہ تھا اس کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور بھی مختلف واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو یہ تینوں حضرات عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے کے لیے آئے۔ ولید کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکتے ہی قتل کر دیا۔
شیبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا، اور شیبہ اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث کے درمیان لڑائی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا پاؤں اس شیبہ کے ساتھ لڑائی کے دوران کٹ گیا، وہ زخمی ہوئے۔ ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے فریق مقابل کو قتل کر کے فارغ ہوئے، تو وہ آئے اور انہوں نے شیبہ کو مار دیا، قتل کر دیا اس کو، اور حضرت ابو عبیدہ کو لے کر پیچھے چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ زخمی تھے، زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اسی زخم سے میرا انتقال ہو جائے تو کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہ صحابہ کا ایمانی جذبہ تھا کہ آخری وقت ہے اور زخم سے چور چور ہیں، لیکن بجائے اپنے اہل و عیال کو یاد کرنے کے، یا مال کے بارے میں کوئی وصیت کرنے کے، یا دیگر فکر کرنے کے، انہیں یہی فکر دامنگیر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اسی زخم سے ان کی شہادت واقع ہوئی جب مسلمان بدر سے فتح مند ہو کر واپس جا رہے تھے، تو راستے میں اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، اور راستے ہی میں مقام صفرا پر ان کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ احد میں یہ زخمی ہوئے تھے، اسی زخم کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو 3 ہجری میں جب حضرت زینب بنت خزیمہ بیوہ ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ایک تو یہ بیوہ تھیں، قدیم الاسلام تھیں، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں، پھر ایک شہید کی بیوہ تھیں، اور پھر وہ شہید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ تو یہ تمام وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں، اللہ کی مصلحت بھی یہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا۔ پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، دوسرا نکاح حضرت سودہ سے، تیسرا حضرت عائشہ سے، چوتھا حضرت حفصہ سے، اور 5واں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا۔ یہ نکاح کے بعد حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں زیادہ دیر رہنے کا موقع نہیں ملا، جلد ہی یہ بیمار ہو گئیں، اور اسی بیماری ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ 30 برس ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 ماہ رہیں، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو 9 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 8 ماہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ بہرحال انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع بہت کم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ وہ واحد ام المومنین ہیں، امہات المومنین میں سے یہ واحد ہیں جن کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پڑھایا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا تھا، ایک حضرت خدیجہ اور دوسرے نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ،
لیکن جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت تک جنازے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال تو مدنی زندگی میں ہوا تھا، اس وقت جنازے کے احکامات بھی موجود تھے، اس لیے انہیں یہ اعزاز ملا کہ امہات المومنین میں سے یہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جن کا جنازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پڑھایا۔ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور یہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا نکاح تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ یہ بڑا نامور اور بہادروں والا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہادری کتنی ہوگی آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق اسی قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، ابو جہل کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، تو قریش کے بڑے نامور شہ سوار اور پہلوان اسی قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ ان کی کنیت ابو سلمہ تھی، اور وہ اپنے اصل نام کی بجائے اپنی کنیت سے زیادہ معروف تھے۔ سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، اور اپنے بیٹی ہی کی نسبت سے حضرت ابو سلمہ کی کنیت اور حضرت سلمہ کی کنیت معروف تھی۔ ان کے اصل نام عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، کنیتیں ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تو پہلا نکاح ان کا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ابو سلمہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیزاد بھائی تھے، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ اولین مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض حضرات نے ان کو 11واں قرار دیا ہے کہ یہ 11ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان سے پہلے 10 حضرات کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور 11ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں، جو کہ دارالارقم کے نام سے معروف ہے، وہاں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ حضرت سلمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ یہ حضور علیہ السلام کے قرابت دار تھے، رضاعی بھائی تھے، تو ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے مختلف لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، تو بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے فیض سے فیض یاب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی آیات سنائیں۔ قرآن کریم کی آیات سن کر پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہوئے۔ اگرچہ حضرت سلمہ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، جو قریش کا نامور اور بہادر قبیلہ شمار ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ حضرات مسلمان ہوئے تو اپنے ہی قبیلے والوں کا رویہ ان کے ساتھ بدل گیا، اور یہی اس زمانے کا عام چلن تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی شخص مسلمان ہوتا تو قبیلے والے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا کرتے تھے، اور وہ بے یار و مددگار کی حیثیت سے مکہ میں زندگی گزارتا تھا۔ لوگ جو قریش کے سردار تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، تو یہ جوڑا بھی قریش کے ظلم و تشدد کا شکار رہا۔ اور جس وقت مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، تو حضرت سلمہ اپنے خاوند حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ان مسلمانوں کے ساتھ شریک تھیں جو کہ حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ ابتدا میں 11 کے قریب مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ یہ چھوٹی سی جماعت تھی جنہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تو حضرت سلمہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس جماعت میں شریک تھی۔
جب یہ حبشہ چلی گئیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے سلمہ رکھا۔ جب مسلمانوں نے دوسری مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی جانب، جس میں 80 کے قریب مرد تھے اور 20 کے قریب خواتین تھیں، تو دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ میں بھی حضرت ام سلمہ اپنے خاوند حضرت ابو سلمہ کے ساتھ شریک تھی۔ اور جب تیسری مرتبہ ہجرت کا موقع آیا، جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت ہونے لگی، تو اس ہجرت میں بھی یہ شریک تھی۔ چنانچہ مدینہ کی جانب جو اولین مہاجرین تھے ان میں حضرت ابو سلمہ بھی تھے، جو کہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کی نیت سے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہ وہ خوش نصیب جوڑا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے 3 مرتبہ ہجرت کی، 2 مرتبہ حبشہ کی جانب اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کی جانب۔ ان کے ہجرت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر بٹھا کر خود نکیل پکڑ کر روانہ ہونے لگے۔ اہلیہ اور بیٹے کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اس کی نکیل تھام لی اور ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی وہ باہر نہیں نکلے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر والے، ان کے قبیلے والے، بنو مخزوم والے، وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر تم نے ہجرت کرنی ہے تو کرو، لیکن ہماری یہ لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاوند سے جدا کر لیا۔ حضرت ابو سلمہ کو تنہا ہجرت کرنی پڑی، بیوی اور بیٹے سے جدائی برداشت کر لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرنے کے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے اور بیٹے اور بیوی کی قیمت پر بھی ہجرت کرنے پر وہ آمادہ رہے۔ بوقت رخصتی انہوں نے حضرت ام سلمہ کو نصیحت کی کہ اسلام پر ثابت قدم رہنا، یہ نصیحت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب اپنے راستے پر آگے بڑھ گئے۔ حضرت ام سلمہ کو ان کے گھر والے لے آئے۔ جب حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے سنا، ان کے قبیلے والوں نے، تو وہ بنو مخزوم میں آ گئے اور ان کو جا کر کہا کہ اگر اپنی لڑکی کو تم لوگوں نے ہمارے لڑکے سے جدا کر لیا ہے تو یہ جو ان کا بیٹا ہے سلمہ، یہ تو ہمارا خون ہے، اس پہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو سلمہ کو وہ لے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ مختصر خاندان 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ مدینہ منورہ چلے گئے، حضرت ام سلمہ کو ان کے گھر والے زبردستی لے گئے، اور حضرت سلمہ جو ان میاں بیوی کے واحد بیٹے تھے ان کو اپنے دودیال والے زبردستی لے گئے۔ تو پوتا اپنے دادا کے خاندان میں ہے، ماں اپنے گھر والوں میکے میں ہے، اور والد نے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کو قبول کیا۔ تو اس طریقے سے اسلام کے لیے اس خاندان نے اتنی بڑی قربانی دی کہ یہ مختصر خاندان صرف اسلام کی قیمت اس طرح چکا رہا تھا کہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتی تھیں اور آبادی سے باہر اس مقام پر آ کر بیٹھ جاتی تھیں جہاں اپنے خاندان والوں نے انہیں اپنے خاوند سے جدا کیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے خاوند کو آخری مرتبہ مدینہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس جگہ آ کے بیٹھ جاتی تھیں اور سارا دن وہی گزار کے پھر شام کو گھر جاتی تھی۔ اس طریقے سے وہ رہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورا سال رہیں۔ پورا سال انہوں نے اسی غم میں گزارا کہ بیٹا بھی نہیں ہے، خاوند بھی نہیں ہے، اور خود اپنے خاندان والے جو کہ شرک کی حالت میں تھے ان کے نرغے میں تھیں۔ جب 1 سال انہوں نے اس طرح گزارا تو ایک مرتبہ ان کے خاندان کے کسی شخص نے ان کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں اس جگہ پر بیٹھی ہیں جہاں ان کے خاندان والوں نے انہیں اپنے خاوند سے جدا کیا تھا۔ تو اس کو رحم آیا، اس نے آ کے قبیلے والوں سے بات کی کہ اس خاتون پہ اب رحم کر لو اور اس کو اپنے خاوند کے پاس جانے دو۔ تو خاندان والوں کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی اور انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے خاوند کے پاس مدینہ چلی جائیں۔ حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی بیٹا ان کو واپس کر دیا۔ حضرت سلمہ کے جو دودیال والے تھے، جب انہوں نے سنا کہ ان کی والدہ ہجرت کے لیے جا رہی ہیں تو انہوں نے بیٹا ان کے سپرد کیا۔ اب ساتھ جانے کے لیے کوئی نہیں تھا،
اور مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہفتوں میں جا کر ہوتا تھا، 8-10 دن لگا کرتے تھے، اونٹ پر تن تنہا یہ سفر درپیش تھا، لیکن حضرت ام سلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹیں، تن تنہا اونٹ تیار کیا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بٹھایا اور ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ جب کچھ آگے گئی تو قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک بزرگ تھے، عثمان بن طلحہ، یہ وہی بزرگ ہیں جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن چونکہ سلیم الفطرت شخص تھے، قبائلی حمیت ان میں موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ہی قبیلہ قریش کی ایک خاتون تن تنہا مدینے کی جانب گامزن ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے خاوند ابو سلمہ کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہماری ہی ایک خاتون تن تنہا یہ پورا سفر کرے، چنانچہ انہوں نے ان کے اونٹ کی نکیل تھام لی اور اس ارادے سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ میں ان کو اپنے خاوند کے پاس چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا شریف انسان نہیں دیکھا کہ وہ میرے اونٹ کی نکیل لے کر چلا کرتے تھے، اور جہاں اونٹ بٹھانے کا موقع آتا تو وہاں ایک طرف ہو جاتے اور دور جا کے کسی درخت کی اوٹ میں لیٹ جایا کرتے، اور پھر جب روانگی کا موقع آتا تو پھر اس طریقے سے مجھے لے کے چل پڑتے۔ اور جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے قباء کی بستی میں، تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ اپنے خاوند کے پاس پہنچ گئی ہیں، چنانچہ سلام کر کے پھر واپس چلے آئے۔ تو یہ ان کی ہجرت کا ایک دردناک واقعہ ہے کہ 1 سال تک اپنے بیٹے اور خاوند سے جدائی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے باہر نکالا۔ اس آزمائش میں وہ سرخرو ہوئیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے خاوند کے پاس پہنچایا۔ تو یہ ان کم صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہجرت کی توفیق دی۔ پہلے حبشہ کے لیے چلی گئی، دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ میں یہ شریک رہی، اور تیسری مرتبہ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ یہ مقدس جوڑا بھی موجود تھا۔ ان کے حالات کا سلسلہ ابھی کچھ رہتا ہے تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔